الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمدوں کے لائق، تمام بزرگیوں کے لائق اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ذات مبارکہ ہے، جو ذات تمام کائنات کی خالق، تمام کائنات کی مالک اور تمام کائنات کی رازق ہے۔ ہزارہ درود و سلام کے نذرانے، صلاۃ و سلام کے تحفے آقا نامدار مدنی تاجدار سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین رحمت للعالمین کی بارگاہ تسلیم۔ حضرت محترم، یہ مہینہ ربیع الثانی شریف کا ہے۔ اس سے پہلا مہینہ ربیع الاول شریف تھا، جس میں پیارے آقا علیہ السلام امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی۔ محبت والوں نے آقا علیہ السلام کی محبت کے گن گائے، ترانے گائے، کوئی سڑتے رہے، جلتے رہے، کوئی خوشیاں مناتے رہے، جھنڈیاں لگاتے رہے، جھنڈے لہراتے رہے، کمکمے جلاتے رہے، محبت کا اظہار کرتے رہے، وہ یہی پڑھتے رہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور۔ یہ ہر بندے کو اس کی سمجھ نہیں، قرآن پاک پڑھ کر بھی سمجھ نہیں، حدیث پاک پڑھ کے بھی سمجھ نہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب، اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ ستارے ہوتے، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ پہاڑ ہوتے، نہ یہ سمندر ہوتے، نہ آدم کو پیدا کیا ہوتا، نہ ہم ہوتے اللہ، نہ یہ غوث کتب ابدال ہوتے، نہ 1,24,000 انبیاء کرام تشریف فرما ہوتے۔ ایک اس محبوب کی خاطر یہ سب رونقیں لگی ہے نا۔ کسی نے یہ دیکھا، کہیں چاند، کہیں ستارے، کہیں سورج، کہیں یہ باغات، کہیں پھل میوے، یہ 1,24,000 انبیاء کرام جو ہے تشریف فرما ہیں۔ کوئی غوث آئے، کوئی قطب آئے، کوئی ابدال آئے، تو اس نے سب کو دیکھ کر یہ سب نگاہ دہرائی، تو اس نے یہ کہہ دیا، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ یہ ساری رونقیں، یہ سارا نور، یہ سورج چمک دمک رہا، رات کو چاند چمک دمک رہا ہے، ستارے چمک، یہ سارا آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ اس محبوب کی ہر ایک نے اپنی محبت کا اظہار کیا، عقیدت کا اظہار کیا، جوش و ولولے کا اظہار کیا۔ بعض اس چیزوں کو دیکھ کر جلتے رہے، پریشان ہوتے رہے، کئی بھی دیکھ کر خوش ہوتے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چل گیا اس محبوب کا دوست کون ہے، دشمن کون ہے، محبت والا کون ہے، نفرت والا کون ہے۔ کیونکہ
ایمان والا وہی ہو سکتا ہے جس کی اس محبوب سے محبت ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. کسی کا ایمان چیک کرنا ہے، آقا علیہ السلام کے میلاد کے موقع پر دیکھ لو کون پریشان ہے، کون خوش ہے، کس کا چہرہ چمک دمک رہا ہے. کہیں بیج لگے ہوئے ہیں، کہیں جو ہے پھول لگے ہوئے ہیں قمیضوں پر، تو گھروں میں رونقیں ہیں. درود و سلام کے جو ہے وہ ترانے گائے جا رہے ہیں، مسجدوں میں، بازاروں میں، شہروں میں، گھروں میں. محبت والے اپنے گھروں میں بھی یاد منا کر بیٹھ جاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، نعت خان کو بلاتے ہیں کہ میرے محبوب کی جو ہے ترانے سناؤ ہمیں. وہ سناتا ہے، نعت خان سناتا ہے، وہ سن کر جھومتا ہے اور اس کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پر پیسے قربان کرتا ہے، ایسے مارتا ہے نا. ماحول کے اندر جوش ولولہ پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. اب اگلا مہینہ آ گیا ربیع الثانی کا. اس مہینے میں اس محبوب کے سچے اور سچے امتی، غلام، پیروکار، تابع دار کا ذکر ہے، جو کہ سلطان الاولیاء ہے، جو کہ غوث الاغیاث ہے، جو کہ قطب الاقطاب ہے. اس کا ذکر ہے اور بتا دیا ہے اس محبوب کے جو ماننے والے ہیں ان کی زندگی ایسے ہوا کرتی ہے جن کی زندگی باقی لوگوں کے لیے نمونہ، رشد و ہدایت. ان کا نام ہے سیدنا عبد القادر جیلانی. آج الحمدللہ آج بغداد شریف میں بھی ان کا عرس منایا جا رہا ہے. ہم بھی ان کا عرس آج منائیں گے انشاءاللہ. غوث اعظم کا آج عرس شریف ہوگا. ابھی جمعے میں بھی اور رات کو بھی اپنے جو ہے اپنے محبوب کے سچے غلام کا عرس یاد منائیں گے. ان بزرگوں کی یاد منانا گناہوں کا کفارہ اور ہدایت کا رستہ. کسی نے اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنی ہے، ان مردان حق کا دامن تھام. اس مہینے میں بہت سے لوگ بڑی یارمی کے نام سے یارمیاں کرتے ہیں، لنگر تقسیم کرتے ہیں، کچھ محافل قائم کرتے ہیں، کچھ خوشیاں مناتے ہیں، کچھ سڑتے ہیں. جو غوث پاک کی یارمی پکائے، ایک پکانے والا 100 کھانے والے. ایک نے دیگ پکائی، ایک نے دیو پکائی یارمی کی، اس کو 100 بندے نے وہ کھیر کھائی. یہ بھی پکانے والا بھی ماننے والا کہلایا، جو اس کو کھائے وہ بھی غوث پاک کا ماننے والا کہلایا. جو اس سے نک موڑے، منہ موڑے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، اس کو کہتے ہیں یہ وابی ہے. یہ حرام اسی لیے کہلائی کیونکہ اس کے اوپر غوث اعظم کا غیر اللہ کا نام لکھا گیا نا. تیرے گھر کے دروازے پر تیرے ابو کا نام لکھا ہو جانا چاہیے. وہ گھر بھی حرام ہو گیا، تو گھر چھوڑ دے. میرے ابو نے شرک کیا، زمین اللہ کی، گھر اللہ کا، میرے ابو نے اس کو اپنے نام پر منسوب کر دیا، لہذا یہ گھر میرے لیے حرام ہے. تھوڑا ہمت کر، اس گھر کے اوپر غیر اللہ کا نام لکھ دیا گیا، یہ حرام. ایک مربع زمین ہے، وہ زمین پر ابو کا نام لکھا ہے، یہ چودھری برکت علی کی یہ زمین ہے. کر جرت کہ اس زمین کا ایک دانہ کھانا بھی میرے لیے حرام ہے کیونکہ یہ شرک ہے.
یہ غیر اللہ کے نام پر منسوب ہے. میرا ربو غیر اللہ ہے، اس زمین پر غیر اللہ کا نام لکھا گیا ہے، لہذا یہ شرک ہو. کوئی شخص اپنے بیٹے کی شادی کرے تو اس کا کرے ولیمہ، یہ کہے کہ میرے محمد ناصر بیٹے کا آج ولیمے کی دعوت ہے. کس کی دعوت ہے؟ میرے پتر محمد ناصر کے ولیمے کی دعوت ہے، ان کا ولیمہ ہے. تو وہاں پر اٹھ کے آ جائے، یہ شرک ہو گیا، یہ حرام ہے. یہ کھانا جو کھائے یہ حرام ہے. آخر زمین تو چھوڑے نہ، گھر کو تو چھوڑے نہ، دعوت ولیمہ کو. جس دعوت پر نام غوث اعظم کا آ جائے وہ شرک ہو جائے، وہ حرام ہو جائے. یہ گھر حرام کیوں نہ ہوا، یہ زمین حرام کیوں نہ ہوئی، یہ ولیمہ حرام کیوں نہ ہوا. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ. لیکن دشمن تو دشمن رہا، یہ جو دیوانہ بنا ہوا ہے یہ کھیر کھا کے غوث پاک کا دیوانہ ہو گیا. کیا کر کے؟ کھیر کھا کے غوث پاک کا دیوانہ. یہ مجنو ہے چوری والا، جو غوث پاک کا مجنو بنا پھرتا ہے نا، یہ کون سا مجنو ہے؟ چوری والا، خون والا نہیں بنا. خون والا اس وقت بنے گا جب غوث پاک کے رستے پر چلتے ہوئے، آپ کی تعلیمات پر چلتے ہوئے کو مشقت سہنی پڑے، کو مشقت برداشت کرے، کوئی اذیت برداشت کرے، کوئی غم ملے اس کو برداشت کرے. داتا صاحب کا عرس ہوتا ہے، بڑے مجنون جاتے ہیں، کوئی جا کر دودھ کی سبیل کی لائن میں لگے، یہ مجنون ہے داتا صاحب کا، دیوانہ ہے. سیدھے ہی جا کر باروں باری دیوانہ آواز دودھ کی سبیل میں لگا ہوا، یہ داتا صاحب کا دیوانہ ہے. داتا صاحب کا مجنون ہے لیکن چوری والا مجنون ہے. کوئی داتا صاحب جا کر بریانی بانٹی جا رہی ہے، وہاں پر دوڑا جا کر لائن میں لگا، بریانی ملی تو کھا رہا، یہ داتا صاحب کا لنگر ہے. ہم داتا صاحب کے عرس پر گئے تو یہاں پہ ایک بائیں طرف بلکہ دائیں طرف وہاں کتنے لوگ لائن بنا کر کھڑے. ہم نے کہا خیر یہ تو کیوں لائن بنا کر کھڑے ہیں. بعد میں تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا وہاں دودھ کی سبیل لگنے والی داتا صاحب کا مزار، ادھر کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر درس قرآن درس حدیث ہو رہا ہے. ادھر نہیں، یہاں پر دودھ کی سبیل ہے، ایڈوانس ہی جا کر بکنگ ہے. تو جب دودھ آیا ایک دوسرے کو دھکے مار رہے ہیں. یہ کون ہے؟ داتا صاحب کا دیوانہ مجنو ہے تو مجنی لیکن ہے چوری والا. یا داتا صاحب کا لنگر تقسیم ہوا، نان تقسیم ہوئے، وہ وہاں پر اتنا بانٹنے والوں کے ہاتھ سے کھینچ رہا ہے. 2 نان لیے، 4 لیے، 6 لیے، 8 لیے، گھر سے شاپر لے کر گیا ہے، شاپر گھر سے 8 نان لے کر بھی صبر نہیں. آپ کوشش ہے کہ یہ پورا تھیلا ہی اس سے میں پکڑ لوں. یہ داتا صاحب کا مجنو ہے لیکن چوری والا داتا صاحب کا ماننے والا وہ کہلانے کا حقدار ہے کو داتا صاحب کی تعلیمات پر عمل کرے، اس کے سوچ میں داتا صاحب والی سوچ پائی جائے، اس کے تقوی میں داتا صاحب کا تقوی کی خوشبو آئے، اس کے کردار میں داتا گنج بخش علی حجویری کی
پرہیزگاری، اتباع سنت، عبادت، ریاضت کی خوشبو آئے، پھر وہ داتا صاحب کا ماننے والا کہلائے۔ میں بات عرض کرتا ہوں غوث اعظم جن کا آج ہم عرس منا رہے ہیں۔ بچپن کا زمانہ تھا، بچپن طالب علمی کا زمانہ تھا۔ والدہ نے علم دین پڑھنے کے لیے بیٹے کو بھیجا، علم دین۔ آج ماں غوث اعظم کی ماننے والی ہو، وہ اپنے بیٹے کو علم دین پڑھانے کے لیے اس کا ذہن ہی لگا دے، اس کا ذہن ہی نہ تیار، اس کے اندر ذوق ہی نہ ہو، اس کے اندر شوق ہی نہ ہو، اس کے اندر دین کا زرد ہی نہ ہو، تو کہ وہ کہلائے کہ میں غوث پاک کی ماننے والی۔ آپ کی والدہ نے بچپن میں آپ کو علم دین پڑھنے کے لیے بھیجا، قافلے کے ساتھ روانہ کیا، ساتھ آپ کی آستین میں 40 دینار پوشید، بیٹا ضرورت پڑے تو استعمال کر۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ قافلے والوں کو ڈاکو پڑ گئے، ڈاکوؤں نے سارے قافلے والوں کو لوٹ لیا، کسی کے پاس کچھ نہ چھوڑا، سارے قافلے والوں کو لوٹ لیا۔ آپ کے پاس غوث پاک رضی اللہ عنہ، سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے پاس جو بھی ڈاکو آتا پوچھتا بچہ آپ کے پاس کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں، قربان جائیں، یہ ہے حق گوئی، اس کو ان کو کہتے ہیں، یہ حق گوئی کرنے والے بچپن میں ان کو کہتے ہیں غوث اعظم۔ ہاں، فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو نے سوچا یہ بچہ ہے مذاق کر رہا، جھوٹ بول رہا ہے، اس کے پاس 40 دینار کہاں ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسرا ڈاکو آیا، اس نے پوچھا، تیسرا آیا، چوتھا، ہر ایک نے پوچھا، وہ ایک ایک کی تلاشی لیتے رہے۔ بس عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے پوچھتے رہے، ہاتھ ڈال سکے۔ ایک بزرگ فرمانے لگے، ان کے چیز کو پیسے گم ہو گئے، فرمایا میرے کو پیسے اٹھا سکتا، میں نے اس کی زکوٰۃ نکالی ہوئی ہے، میرے پیسے میں حرام کے پیسے کی ملاوٹ نہیں، حلال کا پیسہ ہے، اس سے زکوٰۃ نکالی ہوئی ہے، اس کو کوئی چھیڑ سکتا؟ ایسے بھی بزرگوں کا واقعہ آتا ہے کہ ان کی گندم تھی، گندم کا باہر ڈھیر تھا، باہر چھوڑ کر باہر پڑی ہے، کوئی تالا شالا نہیں لگایا، فرمایا میری گندم کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیونکہ پہلے میں اس کا عشر نکالتا ہوں پھر کر لاتا ہوں، پہلے عشر، اس کو کوئی ہلا سکتا نہیں، یہ تو بات میں کر رہا ہوں پیروں کے پیر کی، پہلے بات میں نے کسی پیر اللہ والے کی، اب بات کر رہا پیروں کے پیر کی، غوث اعظم کی، رزق حلال، رزق حلال۔ آپ فرما رہے ہیں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، ان کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکا، کہاں ہے؟ سنتا گیا، چلتا گیا، سب قافلے والوں کا مال لوٹ لیا گیا۔ بات بڑی غور طلب ہے، سب کا مال ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس سارے اکٹھے ہو گئے، آپ نے فرمایا، آپ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کیوں بھئی سب قافلے والوں کا مال لوٹ لیا ہے؟ سب نے کہا جی ہم نے سارے قافلے والوں کو لوٹ لیا ہے۔ ہر ڈاکو نے کہا ہاں ایک قافلے میں ایک بچہ ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں، ہم نے اس کی تلاشی نہیں لی، ہم نے اس کو بولا جھوٹ بول رہا ہوگا، اس کی تلاشی نہیں لی۔ ہر ڈاکو سے آپ کا واسطہ پڑا، ہر ڈاکو نے آپ سے پوچھا، ڈاکو کا سردار کہنے لگا اس بچے کو بلاؤ، آپ تشریح لائے، بچپن کی باتیں، جن کا بچپن ایسا ہوگا جوانی کیسی ہو، جن کا
بچپن ایسا، ان کی جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ ڈاکوؤں کے سردار نے بلایا، اے بیٹا آپ کے پاس کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس 40 دینار ہے۔ کہاں ہے؟ فرمایا یہ میری آستین میں میری امی نے سیے ہوئے۔ ڈاکو کا سردار یہ بات سن کر حیرت زدہ ہو گیا کہ بچہ ہے، بات کیسی کر رہا؟ آپ اس ڈاکو کے سردار نے دیکھا واقعی وہ 40 دینار سیے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا ہے بچہ تو جھوٹ بول کر اپنے پیسے یہ رقم بچا لیتا، تو نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ بچا لیتا جھوٹ بول کر۔ فرمایا انکل میری امی نے کہا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہاں نصیحت سبق دے کر بھیجا، کبھی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ ہاں اللہ اکبر، یہ اللہ والوں کی بات کے اندر تاثیر ہوتی ہے، اہل تقوی کی بات کے اندر تاثیر ہوتی ہے، دل پر چوٹ لگے۔ غوث پاک کی یہ بات ہم جیسے مفتی عالم فاضل بڑے زور زور سے مسئلے کرتے ہیں، کسی کے پر اثر نہیں ہوتا۔ وہ آپ بچپن کا عالم ہے، بچپن ابھی علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ صرف اتنی بات ڈاکوؤں کے سردار پر، ڈاکو باقیوں پہ بھی تبدیلی آئی ہوئی تھی، جو آپ سے ملتا گیا اندر بدلتا گیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جب آنکھوں سے آنکھیں ملا کر پوچھتا تھا بچہ آپ کے پاس کیا ہے، آگے سے جواب ملتا میرے پاس 40 دینار ہیں، نظروں سے ملا ملا نظریں بھر دے میرا پیمانہ۔ ہر ڈاکو کی بات ہوئی آپ سے، واسطہ بڑا ڈاکو پہلے ہی اندر سے بدل چکے تھے۔ اب ڈاکوؤں کے سردار کی بات آئی، ڈاکوؤں کے سردار کے دل پر یہ بات آپ کی ہٹ کی بھی، یہ بچہ ہوگا، اس نے ماں کی بات پر عمل کیا ہے، ہم اتنے بڑے ہو کر اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، اتنے بڑے، یہ بچہ ہوگا آپ کے اپنے ماں کی تعلیم پر عمل کر رہا ہے، کہنے پر عمل کر رہا ہے، ہم اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ وہیں پر نگاہ ہوئی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی نگاہ کرم ہو گئی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے سارا مال واپس کر دیا، سارے قافلے والوں کا۔ آپ نے نہیں فرمایا ابھی میں سب کا مال واپس کر دوں، یہ تو نگاہ کرم ہوئی، نگاہ کرم ہوئی بچپن میں نگاہ کرم ہو گئی، خود ہی اندر کی کایا پلٹ گئی، تقدیر بدل گئی۔ اس کو کہتے ہیں علم باطن۔ جو کتابوں سے پڑھے وہ کیا ہے؟ پہلے ان کے پاس علم ظاہر تھا، کیا تھا؟ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کا حکم ماننا ہے، علم ظاہر تھا، عمل نہیں تھا۔ اب مرد کامل کی نگاہ کرم ہوگی، اندر بدل گیا، سب قافلے والوں کا ڈاکوؤں کے سردار نے مال واپس کرا دیا۔ کوئی ڈاکو نے یہ ہلو چدری کی چودھری صاحب یہ ہم نے اتنی محنت سے مال اکٹھا کیا واپس کر دینا، بدلے وہ بھی ہوئے تھے۔ اور سارے ڈاکوؤں کا سردار آپ کے ہاتھ پر تائب ہوئے، ایسے تائب ہوئے وقت کے ولی اللہ بن گئے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ عام طور پر علماء بھی بزرگوں کے کرامتیں بیان کرتے ہیں، بھی فلانے بزرگ پانی پر خشک پاؤں چلے
فلاں بزرگوں نے یہ کیا، یہ کرامت ان کی۔ اصل میں کرامت بزرگوں کی یہ ہوا کرتی ہے۔ ڈاکو تھے، ڈاکوؤں کا سردار، اور ڈاکو سارا پورے کا پورا گروہ تائب ہو کر ایماندار ہو گیا۔ کرامت کسی بزرگ کی کرامت سے مراد اس پر اللہ کا بڑا ہی کرم، بڑا کرم۔ کرم کیا ہے؟ فرمایا ولا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کی توفیق اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ کے پاس ہے۔ نیکی کی توفیق، برائی سے بچنے کی طاقت، جس کو نیکی کی توفیق ملی اس پر اللہ کا کرم ہو گیا، اللہ کا فضل ہو گیا۔ کسی کا نیک بننا، متقی اور پرہیزگار ہونا یہ کرامت ہے۔ فرمایا استقامت کرامت ہے، استقامت۔ اس نے نماز شروع کی، زندگی کے آخری سانس تک وہ نماز چھوٹنے لبائے۔ کوئی نیکی شروع کی ہے، وہ زندگی کے آخری سانس تک دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ اس سے نیکی نہ چھوٹے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ کرامت ایک عام مومن کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے مولوی صاحب تھے، امام صاحب تھے، انہوں نے مغرب کے بعد 2 نفل شروع کیے۔ انہوں نے اپنے مرشد کی بات پلے باندھ دی۔ نیکی وہ پنجابی پیرا نے فرمایا نیکی او جیری توڑ چڑھ جائے، نیکی او بولو بھی توڑ چڑھ جائے۔ میرے برادر اللہ کا انتقال ہوا اتوار کو، جمعے کو، پچھلے جمعے کو۔ ان کا معمول تھا تہجد کے وقت درود پاک پڑھنا۔ آخری وقت جب ان کی روح بھی پرواز کی، تہجد کے وقت درود پاک پڑھتے پڑھتے روح پرواز کر۔ ہاں، نیکی وہ جو توڑ چڑھ جائے، یہ ہے کرامت، یہ ہے استقامت۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 40 سال، کتنے؟ 40 گھنٹے نہیں، 40 دن نہیں، 40 مہینے نہیں، 40 سال۔ کتنا بولا میں نے؟ 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز، عشاء کے وضو سے۔ یہ اصل کرامت یہ ہے۔ کیا کیا آپ نے؟ 40 سال۔ بیماری بھی آتی ہے، سفر بھی آتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، رشتہ دار بھی آتے ہیں، ملنے والے آتے ہیں، یاریاں بھی نبھانی پڑتی ہیں، رشتہ داریاں بھی نبھانی پڑتی ہیں۔ بے شک یاریاں ہوں، رشتہ داریاں ہوں، سب سے بڑی یاری رب کے ساتھ۔ پہلے رب کے ساتھ یاری، باقی پہلے یاری وہ، بعد میں دوسری یاریاں۔ 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز۔ اللہ والے بھی اپنے مرید کو اس منزل پر چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے بھی فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں ساری رات سجدوں میں بیت جاتی ہے، ساری رات قیام میں بیت جاتی ہے، یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ جب مرشد کا لڑ پکڑتا ہے، مرشد بھی اپنے مرید کو پکڑ کر اس منزل تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ ہمارے بڑے اسلاف کا معمول تھا۔ ہم نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں دیکھا، ہر جمعرات کو محفل، ہر جمعرات کو بولو بھی محفل میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ، مرشد اپنے مرید کی یاری رب سے لگانا چاہتا ہے۔ ہاں، کیا کرنا چاہتا ہے؟ بولو بھی، اس کا تعلق
اللہ سے جوڑنا چاہتا ہے، کیونکہ صاحب نظر نے دیکھا، پھر فرمایا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ نے فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال آتا ہے بیا۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں ایک گھڑی بیٹھ جانا 100 سال کی بے عبادت سے افضل ہے۔ یہ فرمان ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا۔ مرشد اپنی صحبت میں بٹھا کر، اپنے زیر نگرانی بٹھا کر، صحبت میں دوسرے لفظوں میں صحبت لفظ ہے فارسی کا، پنجابی میں اردو میں میں سمجھانے کی کوشش کرتا زیر نگرانی۔ اللہ اللہ کراتا ہے، اللہ والوں نے جس کو کہا صحبت، کیونکہ صحبت کی سمجھ ہمیں نہیں۔ سادہ پنجابی میں اس کا مفہوم میں یوں پیش کروں گا کہ زیر نگرانی اللہ اللہ کراؤ، ایسے نہیں ایسے بیٹھو، ایسے نہیں ایسے کرو، ایسے نہیں ایسے کرو، اپنے زیر نگرانی اس کو اللہ کی بندگی کا سلیقہ بتا رہا۔ ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں بیٹھنا، ایسے کیا ہے؟ اللہ کو یاد ایسے کرنا ہے۔ ایک تو طریقہ بتاتا ہے، ایک اللہ کا ولی مرشد کامل اس پر نظر کرتا ہے۔ یہ نظر وہی جو میں نے غوث اعظم کی بتائی، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی نگاہ ہوئی ڈاکوؤں کے سردار پر، ڈاکوؤں پر۔ پہلے توبہ نصیب نہیں ہوئی تھی، پہلے مسئلوں کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ جب اللہ کے ولی کی، آپ پداشی اللہ کے ولی، پداشی اللہ کے ولی، جب آپ کی نظر ہوئی توبہ کا سلیقہ آ گیا۔ ہم نے اپنے پیر مرشد کی بارگاہ میں دیکھا، جب بیعت کیا کلمے پڑھائے۔ کیا پڑھائے؟ اللہ۔ کلمہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا تھا، لیکن اب مرشد پڑھا رہا۔ یہ سعادت مندی اللہ کے ولی کے ہاتھوں میں آ دے کر کلمہ پڑھنا کیا ہے؟ سعادت مندی۔ قیامت والے دن یہ مرشد کامل کہیں گا یا اللہ ہاں انہوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھا تھا۔ مرشد قیامت والے دن دعا ہو گیا یا اللہ اس نے میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھا تھا، تیری توحید کی گواہی دی تھی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی تھی۔ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ کلمہ تو ہزاروں دفعہ پڑھا ہوگا، ہزاروں دفعہ، لاکھوں دفعہ کلمہ پڑھنا ایک طرف، اللہ کے ولی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھنا ایک طرف۔ اللہ کے ولی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھا، بغیر اللہ کے ولی کے اپنی تنہائی میں بیٹھ کر کلمہ شریف لاکھوں دفعہ پڑھا۔ یہ کلمہ، یہ جو مرشد کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھا، یہ ان سب سے ہیوی ہے۔ کسی صاحب بصیرت نے کہا ہاتھ مرشد دے ہاتھ تیرے نے، رب آکے تیرے نہیں اے ہاتھ میرے نے۔ مرید اب مرشد کے ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سمجھ کر مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، اور تصور یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنے مرشد کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر یہ تصور سے کر رہا ہوں کہ یہ ہاتھ آپ کے ہی ہاتھ ہیں۔ رب نے آپ کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ فرمایا۔ رب آخیا یہ ہاتھ تیرے نہیں اے ہاتھ میرے نہیں۔ مرشد کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ رہا ہے۔ پیر مرشد نے کلمہ بھی پڑھایا، پہلے پڑھا تھا اوپر سے، تو مرشد پڑھا رہا ہے، بولو بھی
دل سے. مرشد کا کیسے پڑھا رہا ہے؟ دل سے. جو خود پڑھا تھا وہ زبان سے پڑھا تھا. پہلے بھی استغفار کی تصویریں نکالی ہوں گی. اب مرشد ہو سکتا ہزاروں دفعہ استغفار پڑھ لیا ہو، لیکن اب مرشد توبہ کروا رہا ہے. اب توبہ کی ہے مرشد کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر، جیسے ڈاکوؤں نے اور ڈاکوؤں کے سردار نے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ہاتھ پر ہاتھوں میں ہاتھ دے کر توبہ کی، اللہ نے زندگیاں بدل دی. اگر مرید مرشد کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر توبہ کرے، کلمہ پڑھے، بات ہو گیا. اب پہلے جیسا ہونا نہیں چاہیے. اب مرشد کی توبہ کر لی. اب میں توبہ کر لی. نفس کی پہلے نفس کی رہنمائی میں چلتا تھا، جیسے نفس کہتا تھا ویسے کرتا تھا. اب کیا کرے نفس پیچھے، جیسے مرشد کہے گا ویسے کروں گا. پہلے کس کا تابع دار تھا؟ بولو بھی. نفس کا تابع دار. اب کس کا تابع دار ہو گیا؟ مرشد کا. مرشد اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں ڈالے گا. مرشد اس کو سنت کا پابند بنائے گا، اس کو نماز کا پابند بنائے گا، شریعت کا پابند بنائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو دوستو، سلطان العارفین فرماتے ہیں نام سنی تو شیعہ دا زور ہے نا، سنیاں دا شیعہ نا. فرمایا نام سنی، بولو بھی، نام سنی نام شیعہ. میں یہ گل کر کے میں ختم کر لوں، تنگ نہ کرنا. کیا فرمایا؟ نام سنی نام شیعہ میرا دونوں تو دل سڑیا ہو. کیا فرماتے ہیں؟ نام سنی نام شیعہ میرا دونوں تو دل سڑیا ہو. بندہ سنی پیروں کا ماننے والا لیکن پیروں کی بات نہ مانا ہو. بولو بھی. پیروں کا ماننے والا، میری بات کی سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ ہو پیروں کا ماننے والا لیکن پیروں کی بات کو نہ مانے. کیسا یہ ماننے والا؟ پیر کا دل خوش ہوگا یا ناراض ہوں گے؟ مرید پیر کی بات نہ مانے. ایک 11ویں تو غوث پاک دی 11ویں تو کھا رہا ہوئے چمچ دے نال، غوث پاک کی بات کو نہ مانے. کھیر سے کھاوے نا 11ویں چلے بہ گئے ہو. بولو بھی. غوث پاک دی 11ویں تے کھاوے، غوث پاک کی بات نہ مانے، غوث پاک کی تعلیمات پر نہ چلے، ان کے نقش قدم پر نہ چلے. دکان پر لکھا ہے غوثیہ ملک شاپ. کیا لکھا ہے؟ غوثیہ ملک شاپ. دودھ کی دکان ہے لیکن ہے ملاوٹ والی. ہاں جی، ملاوٹ ہے نا، پانی کی ملاوٹ ہے، کیمیکل کی ملاوٹ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. بھی تجھے کون سی مصیبت پڑی ہے تو ان کا نام غوثیہ ملک شاپ رکھا؟ اپنے ابو کا نام لکھ لے، اپنے پتر کا نام رکھ. غوث پاک کا نام بدنام کرنے کی تجھے ضرورت پیش کیوں آئی؟ کیوں تو غوث پاک کا نام لکھا؟ اگر غوث پاک کے نام سے تو نے دکان کو منسوب کیا، پھر غوث پاک کے طریقے پر چل. گھاٹا ہوتا ہے تو گھاٹا ہو، نفع ہوتا ہے نہیں ہوتا تو نہ، لیکن غوث پاک کے نام پر تو نے دکان کھول لی ہے. اس میں ایمانداری ہو، حقانیت ہو، حق گوئی ہو. اگر یہ ملک ہے تو ملک ہی ہونا چاہیے، پانی نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ دودھ ہے دودھ ہی ہونا چاہیے، کیمیکل ہے نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر ہمارے چنگی مسدو وہ نا بابا بولے شادی تصویر، کتے داڑھی چھوٹی، کتے پگڑی بننی کینج
تے بابے بلے شاہ کے نام پر دکانیں، لیکن کام 2 نمبر بھی۔ اگر تمہیں 2 نمبر کام کرنا ہے تو بلے شاہ بابے کا نام تمہیں رکھنے کی لوڑ ہے، اور تھوڑے نام قیامت والے دن ان کا مجرم ہوگا کہ یا اللہ انہوں نے میرا نام کو بدنام کیا۔ اگر نام رکھا ہے تو اس نام کی لاج بھی، بولو نام رکھا ہے تو نام کی لاج بھی رکھنی ہوگی، ورنہ بزرگوں کا نام بدنام کرنے کی لوڑ کیا ہے؟ تیری دکان غوثیہ ملک شاپ ہے، آنکھیں بند کر کے کوئی جائے کہ یہ غوث پاک کے ماننے والے کی دکان ہے، یہاں 2 نمبر چیز ہو سکتی ومالین اللہ۔